بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، پاکستان میں جو آج کل حالات ہیں وہ کانسپریسی تھیوری یعنی کہ من گھڑت خبروں پہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بھرمار ہے، اس پہ بہت زیادہ یقین کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنی کوئی نمی خبر کر لیندے نے اور بندہ ہکا بکا ہو جاتا ہے۔ آج کی جو فوری طور پہ جو بڑی خبریں ہیں وہ میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو میں بتا دوں، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو ابھی ملک کے اندر ہو کی رہا ہے، کیونکہ یہ بتانا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو خبر بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کی منظوری کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ دوسری خبر جناب وہ یہ ہے کہ پہلے ٹرمپ کو ایک ہمارے سینیٹر ہیں، بہت سینئر ہیں، پہلے وہ ٹرمپ کو کہا کرتے تھے کہ ٹرمپ بدماش ہے، لیکن اب وہ کچھ اور کہنے لگ گئے ہیں۔ وہ کیا کہنے لگ گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ٹرمپ جو ہے جناب وہ صدر آیا۔ اور تیسری بات ہے پی ٹی آئی مخصوص نشستوں میں ہنگامی رد و بدل کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کے اندر سے یہ بتانا ہے کہ ہنگامی رد و بدل کیا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کا فرض عین ہے کہ آپ فوری طور پہ ٹاکرا کو سبسکرائب کر لیں۔ جی تو جو سب سے پہلے خبر بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ رد و بدل ہوا ہے فوری طور پہ، پی ٹی آئی مخصوص نشستوں میں ہنگامی رد و بدل ہو رہا ہے، کیونکہ سفارشی آ گئی ہیں بہت ساری خواتین بھی، اور وہ اپنی خدمات اپنی سینئر قیادت کو بتانے لگ گئی ہیں۔ یہ بھی خبر آئی تھی کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ فوری طور پہ ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں 15 دن کے اندر اندر، اور اس میں ہوا کہ 15 دن کے اندر اندر لوگ اپنے آپ کو اپنا بیان حلفی دیں گے، اور پھر اس کے بعد مخصوص نشستوں کے لیے پک اینڈ چوز ہوگا۔ اور اس میں یہ ہوا کہ جب سینئر قیادت جو باہر ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے جب کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا تو پھر اس کے بعد اور خواتین بھی آنا شروع ہو گئیں، اور انہوں نے آ کے اپنی سینئر قیادت کو اپنے جو پارٹی کے ساتھ جو سنسیئرٹی ہے وہ شو کرنے شروع کی کہ اسی اتھے پھنسے ساں، اسی اتھے پروٹیسٹ کیتا، اسی وہ بھی کیتا، اسی وہ بھی کیتا، جس کی وجہ سے خواتین کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مخصوص نشستوں میں اپنا نام لکھوانے میں سرگرم ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کی خواتین، اور تحریک انصاف کی سینئر قیادت پر سفارشات کی بارش ہے۔ سفارشیں ہوئی جا رہی ہیں، سفارشیں ہوئی ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی جماعت ساری ایک جیسی ہیں بھائی، کوئی اوپروں کوئی نہیں اتری۔ ایجڈ جماعت خاص طور پہ ان کو تو امریکہ سے بھی محبت بہت ملتی ہے، جیسے عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ ہوتا ہے فوری طور پہ امریکہ پریس کانفرنس کر دیتا ادھر، آپ دیکھ لیں، سرچ کر لیں۔ بے شک پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے ہاتھ کھڑے کر دیے، مخصوص نشستوں میں ہنگامی رد و بدل کا فیصلہ کر لیا گیا۔ خواتین ورکر ایم این ایز اور ایم پی ایز بننے کے لیے اپنی پارٹی کو اپنی خدمات گنوانے پہ مصروف ہو گئے ہیں۔ کے پی پنجاب کی سینئر خواتین قیادت کے نام قومی اسمبلی لسٹوں میں شامل کرنے کا فیصلہ، اور خیبر پختونخوا اور پنجاب میں نئے چہرے سامنے لائے جائیں گے۔ یہ فیصلہ ہوا ہے جناب ان کی طرف سے، یعنی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے۔ دوسری طرف آ جاؤ، ایک ہمارے بہت ہی سینئر بڑے برا نے مشاہد حسین سید صاحب، اور مشاہد حسین سید صاحب پہلے صدر جب تھے پرویز مشرف ان کے ساتھ تھے، اس سے پہلے نواز شریف کے ساتھ تھے، پھر نواز شریف کے ساتھ آگے بہت زبردست برا نے، جرنلسٹ ہیں، بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے 2018 میں وہ کہا کرتے تھے جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی اور ٹرمپ آ گیا امریکہ میں اور پاکستان ٹرمپ آ گیا پاکستان میں، تو سینیٹر مشاہد حسین سید نے امریکی صدر ٹرمپ کو بدماش قرار دیا تھا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور میں پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے خواجہ آصف کی بریفنگ کے دوران بات کرتے ہوئے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے یہ بات کہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ امریکی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے کہ پاکستان کے خلاف ٹویٹ، انہوں نے کہا یہ متنازع ٹویٹ کرنے اور پاکستان کے خلاف بیان پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی صدر نے صرف پاکستان نہیں بلکہ ایران اور کوریا کے ساتھ بھی متنازع بیانات دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بدماش اور پاگل ہے، یعنی بدماش کیا سی جناب مشاہد حسین سید صاحب نے۔ اور آج کیا کہا ہے آفٹر 6 ایئر، مشاہد حسین سید صاحب نے کہا کہ آج ٹرمپ 5 نومبر کا صدارتی الیکشن جیت گیا۔
جب گولی لگی تھی ٹرمپ کو تو اس ٹائم مشاہد حسین سید صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے. انٹرویو میں انہوں نے کہا بہت بڑی گل کرتی ہے، انہوں نے کہا انشاءاللہ 5 نومبر کو ٹرمپ جو ہے امریکہ کا اگلا صدر ہوگا. سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ مشاہد حسین سید صاحب نے یہ جو القابات ہیں ٹرمپ اور امریکہ کے بارے میں کیوں کہے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے تو افغانستان میں، ہمارے برادر ملک میں، اور اس کے علاوہ مصر میں، شام میں اور عراق میں، جہاں بھی مسلمان ملک ہے وہاں پہ جو انہوں نے جو حالت کی ہے. لیکن مشاہد حسین سید صاحب کا دوسری طرف یہ بھی کہنا تھا کہ اب جو دنیا میں جو صدر ہے، یعنی کہ امریکی صدر جو ہے، اور دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اب وہ حکمران آ رہے ہیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو تھے. تو ٹرمپ جو ہیں وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جان ایف کینیڈی کے بعد پہلا صدر ہوگا جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوگا. جناب یہ میں تھوڑی سی آپ بات بتا دیتا ہوں. مشاہد حسین سید صاحب نے کہا ہے کہ مسلم دنیا کے لیے بہتری آج ڈونلڈ ٹرمپ، دیکھو 6 سال پہلے مشاہد حسین سید صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے، اب کچھ اور کہہ رہے ہیں. بہرحال آج ڈونلڈ ٹرمپ 5 نومبر کا صدارتی الیکشن انہوں نے کہا جیت گیا جب گولی لگی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو 14 جولائی 2 دن پہلا. یہ بتا رہے ہیں مشاہد حسین سید صاحب، انٹرویو دیا انہوں نے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اس حملے کا سیاسی طور پر فائدہ ہوگا، وہ سارے سمجھتے ہیں اس چیز میں کہ بالکل ہوئے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں ابھی فی الحال مسلم لیگ نون کے جناب سینیٹر ہیں اور رہنما بھی ہیں. مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ ٹرمپ پر حملہ کرنے والے کو کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تھا لیکن سیکورٹی والے لیٹ گئے. یہ سیکرٹ سروس کی بہت بڑی ناکامیاں اور بر وقت اقدامات سے اس واقعے کو روکا جا سکتا تھا. مشاہد سید صاحب نے بھی اپنا اوپینین دی. انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ٹرمپ الیکشن جیت گیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اس حملے کا سیاسی طور پر بہت فائدہ ہوگا. یہ کوئی ٹرمپ کی اپنی چال نہیں تھی، یہ کسی پروفیشنل کا کام تھا، کیونکہ گولی ان کے کان پر لگی. اگر وہ اپنا منہ ایک طرف نہ پھیرتے تو ان کے سر پہ گولی لگنی تھی. مشاہد حسین سید صاحب نے یہ کہا ہے. اور پھر انہوں نے مزید کہا جو میں بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا انشاءاللہ 5 نومبر کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہوگا وہ اگلا صدر ہوگا. سوشل میڈیا صارفین ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کو عمران خان پر حملے سے جوڑنے لگے ہیں. جناب کیسا پتہ نہیں، یہ سمجھ نہیں آئی. مجھے ایک دوست بھی ملا تھا جو امریکہ سے، تو انہوں نے کہا ٹرمپ آیا اور عمران خان بھی آیا. اور یہ میں بات دیکھ بھی رہا ہوں ابھی کہ جیسے عمران خان صاحب کی پارٹی کے حوالے سے پاکستان میں کوئی نیگیٹو یعنی کوئی سختی ہوتی ہے تو فوری طور پہ امریکہ کی طرف سے بریفنگ آ جاتی ہے، پریس بریفنگ، اور وہاں پہ سوال کرنے کے لیے ایک بندہ بھی آ جاتا ہے جو خود ہی وہاں ہوتا ہے، پلانٹڈ ہوتے ہیں لوگ. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے جب یہ شہباز گیل صاحب پکڑے گئے تو ان سے تھرایا نکلا تھا. تھرایا ایک اسپیشل فون ہوتا ہے جو سیٹلائٹ ہوتا ہے جو آپ جس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی آپ کی ایجنسیاں. تھرایا فون رکھے ہوئے ایسی، وہ مجھے لگتا ہے کہ امریکن کے ساتھ رابطے میں تھے، کیونکہ شہباز گیل صاحب پھر امریکہ میں جا کے بیٹھ گئے ماشاءاللہ. وہاں بیٹھ کے بڑی زبردست اور خطرناک قسم کی باتیں کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے. اور وہ تھرایا کی کوئی بات نہیں کر رہا کہ جو اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کی پابندی لگانے کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو تھوڑے سے جو پی ٹی آئی کے اندر لوگ تھے شہباز گیل صاحب جیسے، تو آپ نے دیکھا تھا کہ ان سے تھرایا نکلا تھا. تھرایا سیٹلائٹ فون نکلے تھے اور پستول بھی تھا، وہ مان نہیں رہے تھے. پھر بیچارے کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، ان کو کٹ لگائی، ان کی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا. پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے وہ نکل کے پھر مجھے لگتا ہے امریکہ کا لازمن، آپ منو یا نہ منو، امریکہ کی سپورٹ اس پر لازمی سی، کیونکہ اس کو پھر ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے نکال کے فارغ کر کے امریکہ بھیجتا ہے. لوگوں نے دستا ہے کہ بس ٹھیک ہے، وہ امریکہ بیٹھ کے پاکستان کو بے عزت کرتا ہے، اکثر پاکستان کی اداروں کو بھی گالیاں دیتا ہے. لیکن بہرحال پڑھا ان کی کہہ سکیں یعنی پاکستانی ہے نا جی تک پاکستانی نے اپنا پڑھا ہے گندا ہے، اچھا کی کریے مجبوری ہے پاکستانی. تو بہرحال یہ والے کارنامے جو ہیں یہ بھی لوگ بھول جاتے ہیں. ہمارے لوگوں کا جو ایک المیہ ہے، ہمارے لوگ جو ہے نا سر وہ بہت کم بہت جلدی بھول جاتے ہیں. میموری ہماری اہمی ہے کہ فوری طور سے ایک ایشو کھل جائے اور سے شروع نہیں ہے کہ نیا ایشو کھل جائے اور جو پچھلا ایشو ہوتا ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں. یہ پاکستانیوں کا جناب ہمارے بھائیوں کا بہت بڑا المیہ ہے. اچھا جہاں سے یہ مماثلت کی بات ہوئی ہے نا عمران خان صاحب اور ٹرمپ صاحب کے حوالے سے، تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں نا پاکستان امریکہ کے حوالے سے اور عمران خان اور ٹرمپ کے حوالے سے، وہ یہ ہیں کہ گزشتہ سالوں میں پاکستان اور امریکہ
دونوں ممالک میں سیاسی تقسیم کا مسئلہ ایک اہم موضوع رہا ہے جناب، اور اس میں خاص طور پر تحریک انصاف کے پاکستان میں عروج اور ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی سیاست میں اہمیت کے تناظر میں بعض مماثلت بھی موجود ہیں، لیکن بعض آپس میں سملیرٹیز ہیں۔ میں بڑا پہلے کہتا ہوں کہ یہ ٹرمپ آئے تھے دنیا میں، ایک امریکی ٹرمپ ڈونلڈ ٹرمپ، ایک پاکستان میں عمران خان صاحب ٹرمپ، اور ایک لوگ کہتے ہیں محمد بن سلمان صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ٹرمپ ہیں، مائنڈ سیٹ۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ چائے والا چاچا بھارت کا مودی، وہ بیچارہ، اگر مجھے لگتا ہے کہ راہل گاندھی آ جاتا تو زیادہ اچھا تھا، لیکن یہ جو ٹرمپ ہے نا انڈین ہے، ان سارے ٹرمپوں سے خطرناک دماغ، مسلمانوں بھی مارنا چاہتا ہے اور ووٹ بھی اسی طرح لگا لیتا ہے، انتہا پسند ہے پرا۔ تو انتہا پسند ہونے کی وجہ سے جناب یہ جڑا چاچا ہے وہ بھی انڈیا کا ٹرمپ کہلاتا ہے۔ بہرحال پاجی تسی ناراض نہ ہونا، لیکن میں بات کرنے کا میرا مقصد ہے کہ یہ دنیا میں چینج ہے، اور مجھے مودی صاحب کو میں نے سنا ہے، اور مودی صاحب کی تقریریں میں انڈیا والوں تم لوگوں سے زیادہ سنی ہوں گی تقریریں۔ کیا کروں کہ وہ اپنی تقاریر میں اور الیکشن کمپین میں جو حرکتیں ہیں پاکستان کے حوالے سے کم اور مسلمانوں کے خلاف زیادہ، اور انتہا پسند مائنڈ سیٹ ہے جو مجھے پسند نہیں آتا سر۔ اچھا بہرحال اگر آپ کی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت کر لیتا ہوں ایڈوانس میں۔ اچھا دوسری طرف میں بتا دوں، عمران خان اور ٹرمپ دونوں رہنما غیر روایتی سیاستدانوں کے طور پر سامنے آئے تھے جو اپنے عوامی بیانیے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر مقبول ہو گئے۔ عمران خان نے تبدیلی اور انصاف کے نعرے پر سیاست کی، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کا نعرہ لگایا تھا، بنیا کوئی نہیں ہے، پھر وہی رہا ہے، نعرہ بلند کیا تھا انہوں نے کہ عظیم بنائیں گے امریکہ کو۔ دونوں نے عوامی تحریکوں کی بنیاد جو ہے پر سیاست کی ہے، اور یہ لوگوں کے نبض پہ ایک کام کیتا ہے۔ ویسے دیکھو ٹیکس ہے، طریقہ ہے، اس لیے کوئی بندہ عمران خان صاحب کو ڈس لائک نہیں کرتا، ان کا جو ورکر ہے، کارکن ہے، اگر اس کی اب جتنی مرضی انہوں سمجھاؤ نا پاجی تھوڑے امریکن نے تھوڑے گئے نے تھوڑے وہ کہنے نہیں، تو یہ عمران خان صاحب کی کامیابی ہے۔ بھائی پاکستان میں تحریک انصاف اور امریکہ میں ٹرمپ نے میڈیا کو نہ صرف اپنی حمایت کے لیے استعمال کیا بلکہ مخالف میڈیا کو بھی بھرپور نشانہ بنایا۔ دونوں نے میڈیا کو جھوٹا اور جانبدار قرار دیا، جس نے سیاسی ماحول کو مزید تقسیم سے دوچار کیا۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے اپنے یوٹیوب پر ٹیم بنا لی، آج تک پر عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرتی ہے، دیکھیں کیسے زبردست ہے۔ اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کی بہت زیادہ پریزنس ہے، اور جو ویلا کرتا ہے اور عمران خان صاحب کے حق میں کرتا ہے اس کے سبسکرائبر فالوورز میں جانتے نہیں، سمجھے یوٹیوب پہ، اس کی وجہ ہے نا۔ باقی ہوں تو ابھی تک ماتڑ ہے ہمارے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ زیادہ ورک آؤٹ نہیں کیا، لیکن عمران خان صاحب اور ٹرمپ کمبائن تھے، مجھے لگتا ہے آپس میں پیسے کا بھی تبادلہ فارن فنڈنگ کا بھی ہوں ہوئے گا، اور پیسے انہوں نے بھی راج کے پاس عمران خان صاحب کو دیے ہوئے فارن فنڈنگ کے، آپ دیکھ لیجیے گا۔ تو بہرحال پیسہ پوسے کا مسئلہ کوئی نہیں تھا، تو عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا کو تن کے استعمال کیا، اور اسی طرح ٹرمپ صاحب نے بھی ادھر بھی کام کھینچ کے رکھا ہوا جی۔ دونوں سیاسی رہنماؤں نے اپنے اپنے ممالک میں سازشی نظریات کو فروغ دیا، دیکھیں سازش ٹال دینے دونوں پر، ہائے بڑا دکھ ہوتا ہے میں نے۔ جس نے اداروں پر عوامی اعتماد کو کمزور کیا، دیکھیں نا لوگ اپنے جو ادارے ہیں، خاص طور پہ جو ہماری پاک فوج ہے، اس کے حوالے سے لوگ قسم سے نیگیٹو میں بہت زیادہ، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ باجوہ چلا گیا، باجوہ پہ آپ کو دکھ ہونا چاہیے تھا، وہ چلا گیا، اسی طرح جیسے مشرف تھے وہ چلے گئے، اور اسی طرح باجوہ صاحب تھے وہ چلے گئے۔ اب تو آپ جان چھوڑیں نا، اب آپ کیوں فوج کے اگینسٹ چلیں گے اس طرح؟ ٹھیک ہے، نفرت کم کریں، ہماری ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیاست میں ان کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے بھائی، یہ میں تو پہلوں کہنا بہرحال، لیکن نفرت نہیں کرنی اپنے اداروں سے، میں یہ آپ کو بتا دوں، کوئی بھی ہے میں تو نہیں کرتا۔ دونوں سیاسی رہنماؤں نے اپنے اپنے ممالک میں سازشی نظریات میں نے بتا دیا ہے۔ تحریک انصاف اور ٹرمپ دونوں نے اپنے اپنے ممالک میں عدلیہ، غور نہ سنا، عدلیہ، الیکشن کمیشن اور دیگر ریاستی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا، ٹکا کے۔ آج بھی عمران خان، اور جدوں بھی عمران خان کے حق میں فیصلہ عدالت نہیں دیتی، اس چیف جسٹس کا، اس جج کا ایسے کی تباہی کر دینے انہوں ادی سی۔ کون؟ پاکستانی جو باہر فارنر ہیں، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی، وہ، اور دوسری جگہوں پہ بھی سنا ہے کہ دلی ممبئی میں بھی ایک سیٹ اپ لگا ہوا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا کا، دبئی میں سنا ہے کہ بہت بڑا سیٹ اپ لگا ہے، اور اسی طرح امریکہ میں بہت بڑا، کینیڈا میں ہے، یو کے میں ہے، واہ ماشاء اللہ کیسی ترقی
زبردست قسم کے لوگ بیٹھے ہیں جو پاکستان کو امریکہ بنانا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ تو عمران خان صاحب جو ہیں جناب یہ انہوں نے بہت زیادہ کام کھینچ کے رکھا سی اور الیکشن کمیشن دے بھی خلاف نے, جج دے خلاف ہو جاتے ہیں, چیف جسٹس دے بھی خلاف ہو جاتے ہیں اور ان کے لوگ فوری طور پہ ٹویٹر پہ یعنی کہ ایکس پہ ٹرینڈ چلانا شروع کر دیتے ہیں اس جج کے خلاف, وہ انی مٹی پلیت کر دینے, وہ پھر ڈردیں بھی نہیں لگتا ہے. اور کئی جج تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ برٹش لا ہے ہمارے پاس زیادہ تر, اور جو جج جو ہیں وہ آؤٹ آف وے جا کے پی ٹی آئی کو ماشاءاللہ دے دیتے ہیں. باقی آپ سمجھ گئے ہیں. دونوں رہنماؤں نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف سخت زبان استعمال کی. عمران خان صاحب نے اپنے دور میں چور ڈاکو ساروں کو کہا اور خطرناک, اور کہا کہ میں تینوں پھانسی دیاں گا, اوے میں تینوں یہ کر دوں گا, اوے میں منہ دی چکزئی, او تیری یہ اوے چھی دی ٹلی, او فلاں او ٹمکاں, ایسے. لیکن پھر اس کے بعد شیخ رشید کو بھی شامل اپنی جماعت میں کر لیا اور محمود اچکزئی صاحب کو بھی انہوں نے چنگی پلی کٹ اتارنے تو بعد بھی انہوں نے شامل کر لیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل بہت کہا تھا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی تھوڑی سی سیٹنگ, ہلکی سی 10% نہیں بلکہ 25% سیٹنگ ہوئی. واہ یار کیا زبردست ہے, کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں جو لوگ ہیں, جو امریکن ٹرمپ صاحب ہیں اور پاکستانی ٹرمپ ہیں, ملا یاری بھی آپس سے. بہرحال تم منو یا نہ منو یہ آپس میں گیم ہے. بہرحال تو ٹھیک ہے, اگر آپ جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امریکی لوگ حکومت کریں, جو امریکہ کی جن کو آشرواد ہو, تو کوئی بات نہیں بھائی, آپ لوگوں کی مرضی, اگر آپ ووٹ دیں گے تو دیں, ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے, لیکن آپ کو بتانا ہمارا فرض بنتا ہے. اچھا, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مخالفین کو دشمن بنیاد پرست قرار دیا تھا اور پاکستان امریکہ میں سیاسی تقسیم سے متعلق مسائل میں مماثلت واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے. عوامی تحریک, میڈیا کا کردار, سازشی نظریات, اداروں پر حملے, سیاسی مخالفین کے خلاف بیان بازی ایسے عوامل ہیں جو دونوں ممالک میں سیاسی تقسیم کو بڑھاوا دیتے ہیں. تاہم ہر ملک کا مخصوص سیاسی اور سماجی سیاق و سباق میں ان مسائل کو اپنے طریقے سے متاثر کرتے ہیں. وہ امریکہ ہے, وہ سپر پاور ہے, ساڈے کو نہ پیسہ, اسی قرضئی ملک, لیتے ہیں باروں قرضہ, IMF کے بغیر ہم چل نہیں سکتے, ساڈا بچہ پیدا بعد چ ہوندا ہے, پہلوں دے قرضہ چڑھیا ہوندا ہے. ساڈی مماثلت کیا ہے امریکہ کے ساتھ بھائی؟ بس یہ ہے کہ امریکہ اپنے بندے کو پروٹیکشن دے رہا ہے پاکستان میں. یہ آپ مانے یا نہ مانے, یہ آپ کی مرضی ہے. میں آپ کو بہرحال دیکھیں, مجھے کسی کے خلاف نہیں جانا, میں نے کہا ہے کہ یہ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں جو پریس بریفنگز ہوتی ہیں, جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بھی بات ہوتی ہے, امریکہ جب بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے ہلکا سا گھیرا تنگ ہوتا ہے یا کوئی بڑی بات ہوتی ہے تو فوری طور پر امریکہ سے بیان آ جاتا ہے, اور پھر فوری طور پہ امریکی جو سفیر ہیں پاکستان میں وہ بھی PTI کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے ملتے ہیں. بس باقی میں کون ہوتا ہوں بھائی کہنے والا, لیکن میں آپ کو سچی بات تو بتانی نا, جو انتہائی مشکل ہوتی ہے آج کل کے دور میں, تو انتہائی مشکل ہے پڑا, لیکن بھائی نے فوری طور پہ آپ کو یہ دیا بتا, اور بتانا میرا مقصد یہ تھا. اچھا, آخری خبر ہے, کیونکہ عمران خان صاحب سے شروع کر رہا تھا تو اینڈ بھی عمران خان صاحب سے میں کرتا ہوں. عدالت نے بانی PTI کے جسمانی ریمانڈ کی منظوری کا تحریری حکم نامہ جاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ATC کی تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تفتیش کے مطابق بانی PTI نے گرفتاری پر کارکنان کو عسکری تنصیبات پر حملہ کرنے کی ہدایت کی تھی. اور حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ تفتیشی افسر نے وائس میچنگ, پولیگرافک اور فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کے لیے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی ہے. تحریر حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ بانی PTI نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی CCTV فوٹیج سامنے نہیں لائی گئی. بانی PTI نے کہا کہ جب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تو معافی کیوں مانگیں. یہ بھی عمران خان صاحب کا جناب سٹانس ہے اور وہ کہہ رہے ہیں. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بانی PTI کے لیے وکلا نے جسمانی ریمانڈ کی درخواستوں کی مخالفت کی ہے. ملزم پر جدید ڈیوائسز کے ذریعے مجرمانہ سازش پلانے کا الزام ہے. یہ جو جدید ڈیوائسیں ہیں نا بھائی جی, یہ ساری میں نے جو آپ کو بتائی ہیں وہ ہیں, اور پھر اس کے علاوہ سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنے کی جو ڈیوائسز ہیں, اس کے علاوہ بیرون ملک لوگوں کے ساتھ رابطے کے حوالے سے جو تھرائے فون ہیں وہ ڈیوائسز ہیں, اور بھی ڈیوائسز ہیں. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم بہرحال بتا ہی سکتے ہیں آپ کو, اور کہیں گے تو پھر لوگ زیادہ خلاف ہونے شروع ہوتے ہیں. تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تفتیش کے عمل میں خلل نہیں ہونا چاہیے. عدالت حکم نامے میں کہا گیا کہ بانی PTI کا تمام مقدمات میں 10 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا جاتا ہے. ملزموں کو 25 جولائی کو ویڈیو لنک کے ذریعے دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا.
جناب 10 دن عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے، اب ان سے تحقیقات کی جائیں گی، ٹھیک ہے بھائی جی. اور پھر ساتھ ساتھ ابھی ادھر بھی گیم ڈل رہی ہے، حکومت بھی اپنی اتحادیوں کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کی طرف جا رہی ہے. عمران خان صاحب نے بڑا پہلے یہ بتایا تھا کہ ہمارے پابندی بھی لگے گی، کیونکہ کم ایسے کتنے جو سخت کتنے تو جو ہضم ہونا مشکل ہے بھائی، اور جس کی وجہ سے ملک کا بڑا یار نقصان ہوا ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن بہرحال اگلے ویلاگ میں مزید گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو ضرور سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو فوری طور پہ کر لیں. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.